مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، اور واقعہ بھی بڑا بہترین ہے، مختصر سا یہ واقعہ ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے مدنی پھول ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ عز و جل ایک عمل بتایا گیا ہے۔ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی روزی میں، اس کے روزگار میں، اس کے جائز کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر سے لڑائی جھگڑے، آپس کی نا اتفاقیاں، آپس کی نا چاقیاں، آپس کی جو یوں سمجھیے کہ جو دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں نا، وہ بھی الحمدللہ عز و جل وہ دور ہوتی چلی جائیں گی، اور گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، گھر میں الحمدللہ عز و جل برکتیں رہیں گی۔ عمل کیا ہے؟ عمل میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بہت تنگ دست ہوں۔ اپنی تنگ دستی کی اس نے شکایت کی۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اس شخص، جب تم گھر میں داخل ہونے لگو، جب گھر میں کوئی ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد شریف پڑھو۔ یہ عمل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرما دیا۔ اب وہ شخص چلا گیا، اس نے اپنے معمولات میں شامل کیا، عمل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ پھر اللہ پاک نے اس شخص کو اتنا مالا مال کر دیا، اتنا مالا مال کر دیا کہ اس کی تو اپنی تنگ دستی دور ہوئی، اب اس شخص نے اپنے ہمسایوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی بھی مدد کرنا شروع کر دی، یعنی اتنا ماشاءاللہ وہ شخص مالا مال ہو گیا۔ تو عمل کیا ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے؟ جب گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی شخص موجود ہو، گھر کے افراد گھر میں موجود ہو، تو گھر والوں کو پہلے سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، خالی گھر ہے، تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لو۔ یہ تین چیزیں اس واقعے میں بیان کی گئیں۔ تو اس شخص نے اس پر عمل کیا تو الحمدللہ عز و جل اتنا مالا مال ہو گیا کہ اس کی اپنی بھی تنگ دستی دور ہو گئی، اس کی بھی اپنی پریشانی دور ہو گئی، اب اس نے دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ تو یہ تین چیزیں ایسے بیان کی گئی۔ تو یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، دیکھیں ناظرین، خالی گھر میں سلام کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اگر ایسے مکان، ایسے گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اب کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر فرشتے اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ یا پھر اس طرح کہیے کہ السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی، اس طرح بھی سلام عرض کر سکتے ہیں۔ ایک تو پہلا طریقہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور دوسرا طریقہ سلام عرض کرنے کا یہ ہے کہ السلام علیکہ ایہا النبی، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اس انداز سے سلام کرنا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ تو اس انداز سے آپ سلام عرض کیجئے گا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اور اللہ پاک کی رحمت سے روزی میں برکتیں ہوں گی، اور ایسی برکت ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں۔
اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ یہ عمل ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اس پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک داخل ہو تو اس وقت یہی عمل کرے، جسے گھر میں داخل ہوئے سلام کیا، کوئی نہیں ہے تو حضور پر سلام پیش کریں اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ جب بھی گھر میں داخل ہونا تو یہ عمل کریں، مطلب کرتے رہیں تو پھر یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ عمل دن میں جب چاہیں، جتنی مرتبہ چاہیں گھر میں آنا جانا ہونا، ہر دفعہ یہ عمل کریں۔ صحیح۔ ہر دفعہ دن میں 20 مرتبہ آپ کا گھر میں جانا ہو تو ہر بار یہ عمل کرتے رہیں۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے نا، ابھی میں 10 منٹ پہلے تو سلام کیا تھا، میں نے کوئی چیز لینے باہر گئے، واپس آئے، پھر ابھی تو سلام کر کے گیا تھا، دوبارہ سلام کروں۔ کوئی بات نہیں، بار بار سلام، اور سلام تو یہ تو سلامتی کی دعا ہے۔ صحیح۔ سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سامنے والے کو دعا دینا ہے سلامتی کی۔ تو گھر میں آتے جاتے سلامتی کی دعا دیتے رہیں گے تو الحمدللہ عز و جل گھر میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ بیمار رہتی ہے، اس کا نام شگفتہ ہے، اس کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، اس کا استخارہ کر کے بتانا ہے کہ کیا مسئلہ ہے اس کو۔ جی اگلی کال چلائیے۔ اپنے بھائی کا بتانا ہے کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے اور اسے بہت بخار ہے۔ جی بھائی کے سر میں درد ہے اور بخار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرے ابو کا نام ہے مقبول حسین، زینب بی، کاروبار میں بہت زیادہ بندش ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، میری والدہ کا نام نذیرہ بی بی اور میری نانی کا نام زینب ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ کے متعلق استخارہ کروانا تھا کہ والدہ کو کافی عرصے سے معدے کی تکلیف ہے اور جو ہے وہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور کافی عرصے سے چکر بھی آتے ہیں، تو کمزوری بھی بہت ہے، تو اس حوالے سے استخارہ فرماتے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی والدہ کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ یہ استخاروں کے حوالے سے کافی سارے میسیجز بھی ہیں، اور روحانی علاج کے حوالے سے ایک میسیج آیا ہے کہ یہ میری ناف کا مسئلہ رہتا ہے، بار بار ناف اترتی رہتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائے۔ اچھا ایک تو کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کے سر میں درد ہے اور بخار کی کیفیت ہے، تو درد سر سے نجات کا بخار اگر کسی کو ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں، اور دوسرا یہ جو میسیج آیا ہے کہ ناف اگر کسی کی بار بار گر جاتی ہو، تکلیف رہتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں، دونوں ہی روحانی علاج ارشاد فرمائے۔ جس کے سر میں درد ہو تو وہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، یہ 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ جو سر کا درد ہے ختم ہو جائے گا۔ اگر 1 مرتبہ بھی نہیں ہوا پھر دوبارہ یہ 7 مرتبہ پڑھیں اور دوبارہ دم کر دیں، اور پھر بھی اگر تھوڑا درد رہ جاتا ہے تو تیسری مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 3 مرتبہ مکمل کرنے سے پہلے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور جس کو بخار ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غفورو، یا غفورو، یا غفورو، یہ کسی کاغذ پہ لکھیں، صاف کاغذ ہو، اس پہ کچھ لائنیں وغیرہ نہ ہوں، اس پہ یا غفورو لکھیں اور اس کو بازو میں باندھ دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بخار وغیرہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ ناف کا مسئلہ ہے، تو ناف اتر جاتی ہے تو اس کے لیے ایک روحانی علاج قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے میں ذکر فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ ناف کا جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ امیر سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 33 پر امیر سنت لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم،
یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس کو کاغذ پر باوضو لکھیں یا کسی سے لکھوائیں، اور اس کے بعد اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے وغیرہ میں سی کر ناف پر اس طرح باندھیے کہ ناف کے نیچے نہ جائے، ناف پر ہی رہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ جو مسئلہ ہے ناف گر جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ صحیح، تو اس کے مطابق آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ روحانی علاج تو آپ کو ناف کے حوالے سے بتا دیا گیا، درد سر کا بھی وظیفہ آپ کو ماشاءاللہ بتایا گیا۔ روحانی علاج کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل درد سر سے نجات کے، اسی طرح بخار کے، اب کسی کے ناف کا مسئلہ رہتا ہے، بار بار گر جاتی ہے، تکلیف رہتی ہے، تو ایک خاص الحمدللہ عز و جل ان امراض کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں جو آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ خاص الخاص تعویذات جن کی برکت سے الحمدللہ عز و جل دنیا فیض پا رہی ہے، اس کے تو الحمدللہ ہم نے برکتیں دیکھی۔ اور بخار کا جیسے آپ نے وظیفہ بھی ارشاد فرمایا، بخار کا جو تعویذ دیا جاتا ہے نا روحانی علاج کے بستوں سے، الحمدللہ عز و جل ناظرین اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، 12 گھنٹے کے اندر الحمدللہ عز و جل وہ بخار اتر جاتا ہے۔ الحمدللہ ان تعویذات کی یہ خاصیت ہے، یہ تاثیر ہے الحمدللہ۔ تو آپ بھی ضرور، اگر آپ میں سے کسی کو، آپ کی فیملی میں سے کسی کو، آپ کے بچوں میں سے اگر کسی کو بخار ہے کوئی، تو آپ یہ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں جہاں سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے بھی چاہیں تو آپ یہ تعویذات عطاریہ الحمدللہ عز و جل منگوا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ فرما لیجئے۔ سب سے پہلے تو ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر والوں کا جو مسئلہ بتایا تھا، شگفتہ نام آپ نے بتایا تھا۔ دیکھیں ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ، جو جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں۔ اللہ کا شکر ہے، بہتر ہے، کوئی ایسا ہی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ روحانی علاج اس کا میں عرض کرتا ہوں، اب گھر والوں کی جو آپ کی کیفیت ہے نا، اگر گھر والے خود آپ کے یہ وظیفہ پڑھیں تو ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ 111 مرتبہ یا سلامو 111 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر، آپ کے گھر والے اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، الحمدللہ عز و جل سلامتی نصیب ہوگی اور طبیعت میں ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والد صاحب کے حوالے سے بتایا تھا، مقبول حسین نام آپ نے بتایا تھا والد صاحب کا، کہ ان کے کچھ کاروباری بندش کے معاملات ہیں اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کاروبار میں بندش کروا دی۔ دیکھیں آپ کے والد صاحب محمد مقبول حسین صاحب کا استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی بندش فی الوقت نہیں ہے، بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، یہ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے۔ کوشش جاری رکھیں آپ کے والد صاحب۔ ایک عمل میں عرض کر دیتا ہوں، کاروبار میں اگر آپ کو ایسی تنگی محسوس ہونے لگے، پریشانی محسوس ہونے لگے، تو اب آپ کے والد صاحب یہ عمل کریں۔ عمل کیا کریں گے؟ آپ کے والد صاحب کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے والد صاحب نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، اور الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے جو بھی کاروباری مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اب والد صاحب آپ کی دعا کریں۔ اگر وہ سن رہے ہیں تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ خود اس وظیفے پر عمل کریں اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروباری مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے احمد رضا، آپ نے والدہ کے حوالے سے مختلف بیماریوں کا بتایا کہ والدہ کے معدے میں بھی تکلیف رہتی ہے اور جگر کا بھی مسئلہ ہے، ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ کمزوری ہو گئی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کا دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، جسمانی بھی دیکھیں ناظرین کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، کمزوری آ ہی جاتی ہے، عمر بڑھتی ہے، ایک وقت میں آ کر کمزوری آ جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسے روحانی مسئلہ، کوئی جادو بندش، کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ڈاکٹری علاج بھی چاہیں تو جاری رکھیں، اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کریں۔ روحانی علاج، کمزوری دور ہونے کا میں عرض کرتا ہوں، سورۃ البینہ
قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، جس کو جسمانی کمزوری ہو چکی ہو تو سورۃ البینہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے، قواعد و مخارج درست ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کمزوری دور ہو جائے گی۔ اور جو آپ نے دوسرا مسئلہ بتایا والدہ کا کہ ہاتھ پاؤں جیسے سن ہو جاتے ہیں نا، تو جب بھی کبھی اس طرح کا مسئلہ ہونے لگے، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں یا ہاتھوں پر سوجن آنے لگے، تو یا علی 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پر پیروں پر آپ یہ دم کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے یہ ہاتھوں کی سوجن اور جو ہاتھ پاؤں جیسے سن ہو جاتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس میں بہتری آئے گی۔ اور یہ کمزوری کی وجہ سے بھی بعض اوقات یہ سن ہو جاتے ہیں جسم کے بعض حصے۔ تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنی طبیعت کا بھی خیال رکھیں۔ صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ پاک نے صحت کی نعمت دی ہے تو اور اس کی قدر بھی کریں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ کافی سارے میسیجز آئے ہیں، اس میں سے کچھ کے میں نے استخارے کر دیے ہیں، ان کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ دل کی مراد پوری ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ روحانی علاج کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ سے معلوم کروں گا۔ روحانی علاج اس کا بتائیے گا کہ ہماری جائز مرادیں پوری ہونے لگیں، ہماری جو دل کی تمنا ہے وہ پوری ہو جائے تو کیا عمل کیا جائے، اس کا روحانی علاج معلوم کرتے ہیں ابھی آپ سے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، حسام علی نام تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا۔ حسام بھائی جو آپ نے اپنا میسج کیا ہے کہ شادی کو 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، بیٹا ہوا تھا اور تو وہ انتقال کر گئے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کو، آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور دیکھیں اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو یہ آزمائشوں کے معاملہ یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ اور استخارہ الحمدللہ عز و جل آپ کا کیا، استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ، وقتی طور پر آزمائشیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے دونوں میاں بیوی نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد دعائے ابراہیم یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعائے ابراہیم کون سی ہے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، التحیات کے بعد، التحیات درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد قعدہ اخیرہ میں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ حصول اولاد کے لیے بہترین دعا ہے۔ قرآن پاک کی دعا ہے، آیت قرآنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول دعا ہے۔ آپ یہ پڑھیں، آپ اور آپ کے گھر والے، اور جو ہمارے ناظرین ہیں ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہو یا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بے اولاد ہو تو آپ اس کو بھی یہ دعا بتا دیں خیر خواہی کی نیت سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ دل کی جائز مرادیں پوری ہو جائیں، ہماری تمنائیں پوری ہو جائیں، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ ہمارے دل کی، من کی ہماری مرادیں پوری ہو جائیں، کیا عمل کریں؟ ہاں، جس کے دل کی مرادیں ہیں، بعض اوقات خواہشات ہوتی ہیں کہ ہماری یہ مراد پوری ہو جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد، جمعے کا دن عصر کی نماز کے بعد جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھ جائیں اور یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، ان تینوں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتا رہے۔ عصر کی نماز پڑھی وہیں بیٹھے رہے اور اس کا ورد کرتے رہے مغرب تک۔ جیسے مغرب کا وقت قریب ہو، مغرب کا وقت ہونے والا ہو، تو اس وقت دعا مانگے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل دل کی مرادیں پوری ہوں گی، اور جو جائز نیک تمنائیں ہیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ تمنائیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی جائز مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس وظیفے پر عمل کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جائز مرادیں پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور وظیفہ کرنے کے بعد بھی بالفرض اگر وہ ہماری من کی مرادیں پوری نہ ہو، ہماری جائز حاجات پوری نہ ہو تو ایک ہفتے نہیں کرنا، اس کو مستقل بھی رکھیں، اور پھر اصل نظر رب تعالیٰ کی رحمت پر ہو۔ وہ رب جب چاہے گا ہمارے لیے بہتری ہوگی
تو مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ سمجھ۔ تو ہم نے راضی برضا رہنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، ہم نے اپنا کام کیے جانا ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ اور دیکھیں بعض اوقات کوئی چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں وہ نہیں مل پا رہی ہوتی، اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ بس ہمیشہ یہی دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک میرے حق میں جو بہتر ہے عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس کے اسباب پیدا فرما دیں۔ انشاءاللہ سبحانہ اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ ایک اور استخارے کا میسج تھا، پھر انشاءاللہ سبحانہ کالز کی طرف آئیں گے ناظرین کی۔ ہمارے غلام رسول بھائی تھے، آپ نے کہا کہ استخارہ کیجئے کہ گھر میرا بک نہیں رہا، گھر فروخت نہیں ہو رہا، گھر بیچنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، گاہک نہیں لگتے۔ آپ کا بھی الحمدللہ استخارہ کیا گیا، گھر بیچنے کے حوالے سے ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ ہے۔ یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، یہ وقتی طور پر رکاوٹیں ہیں، کوئی آپ کے اس طرح کام میں اس میں کوئی بندش، کوئی اس طرح کا روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، کوئی جادو، کوئی عملیات، اثرات وغیرہ نہیں آ رہے۔ چلیں ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، دیگر ناظرین کو بھی میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، زمین ہے، اگر آپ اپنا فلیٹ بیچنا چاہ رہے ہیں یا جو بھی چیز ہے آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہی، تو آپ ایک کام کیجئے گا، ایک عمل کیجئے گا۔ سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، نوٹ کیجئے گا ناظرین، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80۔ یہ چاہیں تو آپ زبانی یاد کر لیجئے۔ اب جیسے آپ کا گھر نہیں بک رہا، آپ بیچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، پھر بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے گھر پر دم کر دیں، یہ آیت پڑھ کر آپ اپنے گھر پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر جلد فروخت ہو جائے گا اور اچھے داموں میں فروخت ہوگا۔ اب چاہے گھر ہو، فلیٹ ہو، زمین ہو، جو بھی پراپرٹی ہے آپ کی، آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ بالکل یہ وظیفہ پڑھ کر، یہ آیت قرآن پڑھ کر آپ دم کیجئے، اور روزانہ پڑھ کر آپ دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر بک جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا آئیے ناظرین، مزید آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرا نام محسن ہے، متوسط شریف سے بات کر رہا ہوں۔ جی محسن بھائی، مجھے استخارہ کروانا تھا، مجھے رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور میری والدہ کا نام ہے سعدیہ۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرے بھانجے کا نام حسن رضا ہے اور اس کی والدہ کا نام شازیہ ہے، اس کی عمر 11 ماہ ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہر دوسرے تیسرے دن بیمار ہو جاتا ہے، استخارہ کیجیے اور روحانی علاج بھی بتائیں۔ صحیح، اگلی کال چلائیے گا۔ مجھے اپنی بہن کے بارے میں استخارہ کروانا ہے، اس کو 5 سال سے زخم ہے، بہت علاج کروایا ہے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ میری بہن کا نام سائمہ ہے اور میری مدر کا نام فرزانہ ہے، پلیز رہنمائی فرما دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی کال چلائیے گا۔ میرے والد صاحب کا نام عبد الغنی ہے اور ان کی والدہ کا نام جینا بیگم ہے۔ میرے والد کے پیر میں بہت زیادہ شدید تکلیف ہے، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ استخارہ کریں اور وظائف بتا دیں۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ مدثر رضا ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری بہن کے ہاتھوں پر سوجن ہے اور خارش بھی ہوتی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد ہاتھوں پر، پیروں پر، جسم پر یہ لال لال نشان آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی عمل ارشاد فرمائیے کہ ہاتھ پیروں کی سوجن بھی ختم ہو جائے اور یہ جو خارش ہوتی ہے خارش بھی ختم ہو جائے، اور جو مغرب کے وقت یہ ہاتھوں پر جو نشانات آ رہے ہیں لال لال، تو یہ بھی نہ آئیں، تو کیا عمل کریں، کیا وظیفہ پڑھیں ان کے گھر والے؟ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا علیجو، یا علیجو، یا علیجو، یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور ہاتھوں میں یا جسم میں جس جگہ پر بھی سوجن ہو جاتی ہے یا دانے ٹائپ کے ہو کے وہ لال بن جاتے ہیں یا ہاتھ پورے جو ہے وہ لال ہو جاتے ہیں، تو 3 مرتبہ پڑھیں یا علیجو، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر دیں، یا جس جگہ پر سوجن ہو گئی ہے وہاں پر دم کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ ہاتھوں کی سوجن اور یہ جو لال ہو جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ عمل، یہ جو بیماری ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو عمل یہ کہنا ہے کہ 3 مرتبہ یا علیو پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف،
اور اس کے بعد اپنے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ کب تک اس عمل کو جاری رکھیں؟ اس کو مستقل کریں کچھ دنوں تک۔ اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ مغرب کے وقت ہی ہاتھوں پر لال لال نشانات آ جاتے ہیں؟ ویسے پورے دن طبیعت ان کی بہتر رہتی ہے، کوئی اس طرح کی آزمائش نہیں ہوتی، خاص مغرب کے وقت ہی، غروب آفتاب کے وقت ہی جسم پر یہ اس طرح کے نشانات؟ بعض الرجی وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں اچھا، جو سورج کی تپش کے وجہ سے اتنے محسوس نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، یا رات ٹھنڈی ہوتی ہے تو پھر اس وقت محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں مغرب کے بعد ہی ہو رہا ہے تو کچھ عمل ہے کیا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ دیکھ کر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ مغرب کے وقت ہی، غروب آفتاب کے وقت ہی جسم پر میرے نشانات آ رہے ہیں، لگتا ہے کسی نے مجھ پر جو ہے نا کچھ اب کروا دیا ہے، یا کسی نے مجھ پر کوئی عملیات، کوئی جادو وغیرہ کروا دیا کہ مغرب کے وقت ہی نشانات، وہ بھی لال لال نشانات آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کروایا ہی ہوا ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ جادو اثرات یا عملیات ہی کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جسمانی بھی ویسے کچھ تقاضے جسمانی ہوتے ہیں۔ تقاضے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ صحیح، مخصوص وقت میں ہونا یہ چیز کی علامت نہیں ہے کہ کسی نے کروایا ہوا ہے۔ صحیح، حالات اور ہوا، آب و ہوا بھی ہماری چینج ہوتی رہتی ہے نا، تو اس وجہ سے بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر ویسے بھی لوگوں کی اپنی وہ کھال اور پورا جسم اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس اعتبار سے مختلف مواقع پر اس چیز کے اس طرح کے امراض سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا جب بھی اللہ نہ کرے اس طرح کے جسم پر نشانات آ جائیں، یا بعض اوقات خون میں کچھ انفیکشن ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو وہ جسم کے کچھ حصے سوجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا، روحانی علاج وہ آپ کو بتا دیا گیا، وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، تو وہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، یا علی جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا 3 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ ممکن ہو تو تعویذ بھی لے لیں، صحیح، روحانی علاج کے بستجا علاقوں میں لگتے ہیں، وہاں سے تعویذ بھی لے لیں، صحیح، اللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ ہمارے محسن بھائی تھے، آپ نے کال کیا، آپ نے کہا کہ رات کو ڈر لگتا ہے بھائی، تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، کوئی ایسا کیوں، اصل میں آپ نے ڈر کو بٹھا لیا ہوگا اپنے دل میں۔ اگر چلیں آپ کو ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ نے کرنا ہے، اور ہر طرح سے انشاءاللہ عز و جل آپ بہادر رہیں گے، ڈر خوف انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ جو کوئی روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، جو کوئی 16 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ ہر طرح سے بہادر رہے گا، ڈر خوف اس کا یہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ بیمار رہتے ہیں، اور بھائی کا نام آپ نے حسن رضا یہ بتایا تھا کہ کافی یہ بیمار رہتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کے بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کچھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد ہے، تو آپ بھائی کی نظر وغیرہ اتروائیں تو انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ تو نظر اتارنے کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، بچوں کو اگر جیسے نظر لگ جاتی ہو نا، ہمارے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، سورۃ الکوثر پڑھ کر پہلے بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر یہ دم کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر کا یہ عمل آپ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بچوں کی نظر اتر جائے گی، نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں جب کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے نا تو طبیعت میں ایک بے چینی، بے سکونی اور اس طرح کی علامات ظاہر ہونا شروع، یہ بھی نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے، تو نظر اتروا لیا کرے۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کی ہی نظر لگے، اپنی بھی بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، تو جب بھی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، کسی کو آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ یہ کہہ لیا کریں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ آپ کہہ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد نہیں لگی۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ 5 سال ہو چکے ہیں لیکن ان کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دیکھیں زخم، جسمانی حوالے سے کوئی بھی زخم ہو جائے نا اور وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہو تو ایک عمل میں عرض کرتا ہوں ناظرین کو، بالخصوص جیسے شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی جسم کا کوئی حصہ چھل جائے، زخم بن جائے، ٹھیک ہونے میں بڑا ٹائم لگے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اب ان کے لیے بھی، اس طرح کے مریضوں کے لیے، اور بالخصوص جنہوں نے قول کی ہے کہ 5 سال ہو چکے ہیں لیکن زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، تو زخم بھر جائے، زخم ٹھیک ہو جائے، تو اس کا یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ تکلیف کی جگہ پر، یعنی جسم کے جس حصے پر زخم ہے نا آپ کے،
وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اب یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز یہ آپ پڑھیں، پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ پھر یہ دعا پڑھنی ہے، تو آپ کے جسم کا کیسا ہی زخم کیوں نہ ہو انشاءاللہ عز و جل وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے عبد الغنی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے والد صاحب کا نام بتایا تھا عبد الغنی اور ان کی والدہ کا نام جینا، کہ ان کے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، تو ان کے لیے یہ عمل آپ بتائیے گا والد صاحب کو کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا غنی یو یا غنی یو یا غنی یو یہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہا کریں۔ اچھا، یہ استخارے کے حوالے سے میسج بھی ہیں کہ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میرے ہسبینڈ میرے شوہر مجھ سے لڑتے ہیں ہر وقت، اور بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے، اچانک ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، جب بھی پہلے ہم دونوں خوش تھے اچانک لڑنے لگ جاتے ہیں، تو یعنی آپس کی نا اتفاقی کے معاملات یہ بیان۔ اب نام بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے نام بھی لکھا ہے میسج کے اندر، تو بہرحال نام تو میں نہیں بتاؤں گا کہ اس میں بھی بعض اوقات غیبتوں کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں، تو جب بھی آپ نے کسی کا مسئلہ بیان کرنا ہو نا اس طرح کا یا اپنا مسئلہ بیان کرنا تو کوشش کریں نام شیئر نہ کریں، نام نہ بتائیں، تو فلاں فلاں کر کے معلوم کر لیں کہ بھئی فلاں کے درمیان یا کسی شخص کے درمیان اگر اس طرح کے معاملات ہوں ناچاکی کے، میاں بیوی کے درمیان اگر لڑائی جھگڑے ہوں تو کوئی محبت پیدا کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو چلیں میں ایک عمل روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی رہتی ہو، لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، تو آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، آپس کی نا اتفاقیاں دور ہو جائیں، تو اس کے لیے کیا عمل کرنا ہے؟ تو عمل نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی رہتی ہو، لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو چاہے تو شوہر عمل کر لے یا بیوی یہ عمل کر لیں۔ عمل کیا کرنا ہے کہ نماز عصر کے بعد باوضو آپ یہ عمل کریں گے، نماز عصر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور باوضو مصری ہوتی ہے نا، مصری آپ نے دیکھی ہوگی، مصری کی ڈلی یہ چھوٹی سی آپ لے کے منہ میں رکھ لیں، اور اب پڑھیں گے یا ودودو 101 مرتبہ، یا ودودو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، 101 مرتبہ، اور اس عمل کے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ اچھا، یہ عمل جب پورا ہو جائے نا، عمل پورا ہو جائے تو دیکھیں اگر تو شوہر اس وظیفے پر عمل کر رہا ہے تو عمل پورا کرنے کے بعد اب وہ اپنی زوجہ کا تصور باندھ کر تصور میں پھونک مار دے، دم کر دے، اور اگر بیوی یہ عمل کر رہی ہے تو جب یہ عمل پورا ہو جائے تو عمل پورا ہونے کے بعد اب تصور میں اپنے شوہر پر پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپس کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی اور نا اتفاقیاں یہ ختم ہو جائیں گی، اور ذہنی ہم آہنگی الحمدللہ عز و جل پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ عمل صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے، اور چپکے سے یعنی اکیلے میں تنہائی میں آپ نے یہ عمل کرنا، اور ایک دوسرے کو بتائے بھی نہ، کسی کو پتہ نہ چلے کہ غلط فہمی کے سبب پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے نا، تو حکمت عملی کے ساتھ بالکل اکیلے میں تنہائی میں پھر اس وظیفے پر یکسوئی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ آئیے ناظرین، آپ کی کالز مزید ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے گا۔ روحانی علاج میں آج میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بدلتے موسم میں اکثر اسلامی بھائیوں کو نزلہ، زکام اور کھانسی کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کا روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجئے اور دعا بھی فرما دیجئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بدلتے موسم میں ظاہر سی بات ہے اس طرح کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے تو کسی کا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے، کسی کو جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، تو کسی کو الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، اس طرح کے کبھی کسی کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم پر خشکی آ جاتی ہے۔ تو اب جیسے یہ موسم تبدیل ہوتا ہے نا تو کچھ ایام اس طرح کے گزرتے ہیں کہ جس میں اس طرح کی بیماریاں، اس طرح کے انفیکشن یہ آ جاتے ہیں، تو بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بدلتے موسم میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں، جو میں نے عرض کیا نزلہ،
زکام، کھانسی، گلے کی خرابی، آواز بیٹھ جاتی ہے، تو اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ یہ موسمی جو امراض ہوتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اب بچے بھی اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو یہی عمل آپ کر کے بچوں پر بھی دم کریں، اور بچوں پر پانی پہ دم کر کے آپ یہ بچوں کو بھی پلائیں، یہ دم کر کے رکھ لیں، وقتاً فوقتاً یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو بھی پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے بھی مختلف بیماریوں سے، مختلف امراض سے، اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ میرا نام سہیل اتاری ہے، میں گھوٹکی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے چاچو کا استخارہ کروانا ہے۔ میرے چاچو کے سر میں درد اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، استخارہ کر کے جواب ارشاد فرما دے۔ چاچو کا نام ہے شاہد اتاری اور والدہ کا نام ہے خزانی۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد زین العابدین ہے، والدہ کا نام جبین اختر۔ کام نہیں ہوتا، جو بھی کام سٹارٹ کرتا ہوں کوئی نہ کوئی پرابلم بن جاتی ہے۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ میری پرابلم یہ تھی کہ میں کچھ تقریباً پچھلے 10 دن سے بیمار ہوں، یہ چیز نہیں ہے، اور میں نے ٹیسٹ بھی کروائے اپنے مختلف، تو ٹیسٹ سارے پازیٹیو ہیں، ان میں کچھ نہیں آیا، تو میں استخارہ کروانا چاہ رہا تھا۔ میرا نام محمد سلیم اور والدہ کا نام شمیم اختر۔ سلیم نام بتائے۔ جی سلیم بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامتی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں اور پھر وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی ایک کال اور چلا دیجیے۔ میری امی بیمار رہتی ہیں، ان کا کوئی استخارہ کریں۔ میری امی کا نام زبیدہ مائی اور ان کی والدہ کا نام مہر مائی۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ یہ ایک روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے میسج ہیں۔ ایک تو یہ میسج ہے عبد الخالق بھائی ہیں برے والا سے، انہوں نے کہا کہ کاروبار میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کافی پریشانی ہے، کوئی اس کا حل بتائیے۔ اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے کہ انہوں نے کہا کہ کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، روحانی علاج اس حوالے سے بھی بتا دیجیے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ نام ہے، وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے پودے جو ہیں یہ پھل دینے لگ جائیں، یعنی کہ ہوں گے کچھ درخت وغیرہ، زمینیں ان کی ہوں گی، اب یہ چاہتی ہیں کہ پھل دینے لگ جائیں، تو ایسا کوئی وظیفہ ہے تو جی ارشاد فرمائیے۔ پودے اگر لگائے ہیں، جیسے دعوت اسلامی نے بھی مہم چلائی تھی، تو اگر پودے لگائے ہیں تو اس کی کیئر کریں، اس کی حفاظت کریں، وقت پر پانی دیتے رہیں، اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ اب جیسے یہ بڑے ہوں گے، پھل دینے کے قابل ہوں گے تو پھل بھی دے دیں گے۔ اس کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ بعض کا پودے لگا تو دیے جاتے ہیں لیکن اس کی حفاظت نہیں کی جاتی، تو نتیجتاً پھر یہ مرجھا جاتے ہیں۔ تو یوں نہ کریں، اس کی حفاظت کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جب موقع آئے گا تو پھل بھی دینا شروع ہو جائیں گے۔ چلیں ماشاءاللہ، حفاظت کے حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں زمینوں میں، اسی طرح اناج زمینوں سے نکلتا ہے اور دیگر کاشتکاری وغیرہ بھی کی جاتی ہے، کھیتی باڑی کے معاملات ہوتے ہیں، تو اب لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے، کسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی اچھا پھل نکلے، اچھا اناج نکلے زمینوں سے، پھل وغیرہ، اسی طرح سبزیاں ہماری زمینوں سے اچھی نکلیں۔ تو اس کا ایک عمل ناظرین میں عرض کرتا ہوں، اور جیسے آپ نے میسج کیا کہ پودے لگائے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جب یہ پھل دینے کا وقت آئے گا اس کو ایک وقت چاہیے۔ ایک عمل میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو آپ کی زمینیں ہیں، جو آپ کے درخت ہیں، جو آپ کی کھیتی ہے، جو آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ان کی بھی حفاظت رہے، آپ کی زراعت ہر آفت سے محفوظ رہے اور وہ پھل دینے لگے اور اس سے اچھی آمدنی ہو، تو اس کا ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا حلیم، حلیم، یا حلیم، یا حلیم۔ آپ ایک کام کیجئے گا کہ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ایک کاغذ پر لکھیں، یا حلیم، لکھ کر اب آپ اس کاغذ کو آپ پانی میں ڈال دیں، تھوڑا سا پانی لے کر اس پانی میں ڈال دیں۔ اب یہ جو پانی ہے نا، یہ آپ اس پانی کو اپنی کھیتی پر، اپنی زمین پر، آپ اپنے درختوں پر جو آپ کے پھل دینے والے ہیں، تو ان درختوں پر، ان زمینوں پر آپ یہ چھڑکیں پانی، اس احتیاط کے ساتھ چھڑکیں کہ ایسی جگہ زمین پر نہ گرے کہ جہاں پر کسی کے پاؤں پڑیں۔
ادب کا تقاضا یہی ہے، اس احتیاط کے ساتھ چھڑکنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل زراعت، آپ کی کھیتی ہر آفت سے محفوظ رہے گی، نقصان سے محفوظ رہے گی، اور آپ کے جو درخت ہیں ان کی بھی حفاظت رہے گی، اور انشاءاللہ عز و جل وہ پھل بھی دینا شروع کر دیں گے۔ تو یہ اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ سر کے بال اگر جڑتے ہوں تو سورہ لیل ہے 30ویں پارے میں، اما پارہ جو آخری پارہ ہے اس میں ایک سورت ہے سورۃ اللیل، یہ 41 مرتبہ پڑھیں اور اس کو سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دم کریں، اس کو سر میں لگائیں۔ وہ ناریل کا یا سرسوں کا تیل جس پہ آپ نے سورہ لیل 41 مرتبہ پڑھ کے 41 ٹائم پڑھ کے دم کیا ہے، وہ تیل سر پہ لگائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے بال جڑنا، گرنا، ٹوٹنا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ تو چلے ہو گیا بال جھڑنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا۔ اب کسی کے بال سفید ہو گئے، وہ ہوتے نا لوگ بولتے ہیں کوئی بال بھی بھائی کالے ہو جائیں، تو اس کا بھی کوئی یا یہی عمل کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ یہ عمل بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ تو دے گا انشاءاللہ عز و جل، یہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، تو 41 مرتبہ یہی سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے کھوپرے کے تیل پر دم کر کے۔ اچھا، اب یہ ختم ہو گیا تیل، مکس کرتے رہیں، مزید ملا سکتی ہے، دوبارہ عمل کرنا پڑے گا؟ پھر مکس کرتے رہیں، یہ بھی کم ہوتا رہے دوبارہ اس میں ملاتے، یعنی ایک ہی دفعہ یہ عمل کر لیں۔ جی، تو سر میں تیل بھی لگائیں اور سنت کے مطابق تیل لگائیں۔ سر میں جو تیل لگانے کا جو سنت طریقہ ہے، سنت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر آپ سر میں تیل لگائیں۔ سنت پر عمل کرنے کا بھی تو ثواب حاصل ہوگا الحمدللہ عز و جل۔ اور بال اگر سفید ہو گئے تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کیجیے گا، اور ڈرنا بھی چاہیے کہ کالے بالوں کا سفید ہو جانا یہ موت کے جو 3 قاصد ہیں نا ناظرین، ان میں سے ایک قاصد یہ بھی ہے کہ کالے بالوں کا سفید ہو جانا۔ تو ہمیشہ اپنی موت کو بھی ہم پیش نظر رکھیں، ڈریں، اللہ پاک سے عافیت کی دعا کریں، سلامتی کی دعا کریں، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ تو یہ دونوں ہی روحانی علاج ناظرین آپ کو بتا دیے گئے، اس کے مطابق عمل کر۔ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کے داڑھی کے بال جھڑتے ہوں، اب سر کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا، داڑھی کے لیے بھی یہی استعمال؟ اس کے لیے بھی یہی ہے، اس کے لیے بھی یہی عمل ہے۔ داڑھی کے بال جھڑتے ہیں تو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، عمل ایک ہے، فوائد 3 ہیں۔ جی الحمدللہ، سر کے سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے، اور اسلامی بہنیں بھی عمل کر سکتی ہے سر میں تیل لگانے کے لیے، اور اسلامی بھائیوں کی اگر داڑھی کے بال گرتی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ رہ گئے میرے خیال سے جی 2 میں سے، جی آپ ارشاد فرمائیے۔ ایک تو کاروبار میں برکت کے لیے پریشان تھے، جی، تو جس کا کاروبار ہے وہ کام نہیں چل رہا، آزمائش ہے، پریشانی ہے، رزق میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 مرتبہ لکھیں کسی کاغذ پر، 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور دیوار پر لٹکا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا ایک کمر کے درد کا بھی کہا تھا کہ کمر کے درد رہتا ہے نا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ کمر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا بڑا، انہوں نے اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے، انہوں نے میسیج کیا ہے، میرا نام حفظہ ہے، اور کہتی ہیں کہ میری زبان بالکل ٹھیک تھی، مگر اب زبان پہ کالے کالے جو ہے نا یہ داغ، کالے کالے نشانات زبان پر آ گئے، تو بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ختم ہوں گے، اس کا بھی کوئی عمل بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ زبان پر سے یہ کالے کالے نشانات، یہ داغ یہ ختم ہو جائیں۔ جسم پر کہیں پر بھی داغ یا جو جس کے چھوٹے چھوٹے پھوڑے بن جاتے ہیں، نشانات بن جاتے ہیں، تو اس کے لیے یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یہ 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے وہ دم کر دیں اس جگہ پر، یا جیسے زبان پر ہے۔ اب زبان پہ کیسے دم کریں؟ زبان پر ہے تو ویسے ہی جو ہے وہ پڑھ لیا، طرح سے دم تو ہو گیا، یا پانی پہ دم کر کے، پانی پہ دم کر کے وہ پی لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ زبان پہ جو دانے نکل آئے ہیں کالے، اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یا رقیبو پڑھنا ہے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ، یا رقیب، را
قاف نقطوں والا قاف ہے ناظرین، یا رقیبو، یا رقیبو 3 مرتبہ یہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل یہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے کہ آپ نے اپنے چاچو کے حوالے سے کہا، ان کا نام شاہد ہے، کہ سر میں درد رہتا ہے، بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو جاتا ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ وضو بنا لیا کرے۔ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا، جب بھی آپ کو لگے نا میرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، ہائی ہو رہا ہے، آپ وضو بنا لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، وضو بنانے کے بعد جب آپ چیک کریں گے نا، افاقہ حاصل ہوگا، نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ، ایک عمل آپ کر کے رکھ لینا، اور ایک پانی کی بوتل لیں اور یا مؤمنون 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ جب آپ کا بی پی ہائی ہونے لگے نا، بلڈ پریشر بڑھنے لگے، تو اب وہ دم کیا ہوا پانی لیں، تھوڑا تھوڑا پی لیں، انشاءاللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے زین العابدین بھائی تھے، آپ نے کہا کہ میں کام کرتا ہوں، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالو تو اس میں مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ زین العابدین بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی طور پر یہ آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ کوشش اپنی جاری رکھیں۔ اب دیکھیں، ظاہری معاملات کو بھی آپ ذرا پیش نظر رکھیں، دیکھیں۔ بعض اوقات میں ایک جنرل میں عرض کر رہا ہوں کہ ناظرین، کبھی خود کی بھی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری بعض اوقات بے توجہی کے معاملات ہوتے ہیں، لاپرواہی کے معاملات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی نقصانات، اور یہ ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، کسی سے رائے نہیں لیتے، تو اب یہ کاموں میں پھر مسائل یا آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں۔ چلے میں ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ روزانہ عمل کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ عمل کیا ہے؟ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر یہ پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے، ایک یہ عمل۔ اور صبح و شام 3 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو کوئی صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرے، انشاءاللہ عز و جل دن بھر اسے کوئی نقصان، کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی۔ تو ان دونوں میں سے آپ عمل کیجئے گا۔ یہ ہمارے سلیم بھائی تھے، آپ نے کہا کہ 10 دن ہو چکے ہیں، کافی بیمار ہو، ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، سب کلیئر آ رہے ہیں۔ تو آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اور تعویذات عطاریہ کے بستوں سے، روحانی علاج کے بستوں سے آپ کاٹ کا عمل کروائیں۔ آپ کی ان بیماریوں کی، ان تکلیفوں کی، ان مسائل کی کاٹ ہو جائے گی، الحمدللہ عز و جل آپ کی طبیعت میں ایک آپ کو بہتری نظر آئے گی، الحمدللہ عز و جل۔ آپ کو بھی میرا مشورہ ہے، اور ہمارے دیگر جو ناظرین ہیں، میں آپ کو بھی آخر میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی پریشانی ہے، کسی کام میں آپ کے بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کام پورا نہیں ہو پاتا، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی بیمار ہے، کسی تکلیف میں، کسی اذیت میں، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، یا آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بھی کسی بھی آزمائش میں ہے، تو آپ ان سب کی کاٹ کا عمل کروائیں۔ روحانی علاج کے بستوں سے بھی کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آپ آن لائن بھی کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی، آپ کی اپنی دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے، تو آن لائن کارڈ کی سروس بھی ہے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے، تو آپ فارم آپ سبمٹ کیجئے، شعبہ روحانی علاج آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو گھر بیٹھے فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، جو بار بار ہم عرض کرتے رہتے ہیں، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی۔ اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائیں۔ اور جن ناظرین کے استخارے کیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ ناظرین، جو وظائف، جو روحانی علاج جو آپ کو بتائے گئے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، قواعد و مخارج کی درستی، تلفظ کی درستی کے ساتھ عمل کیجئے گا، اور اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ بھی رکھنا ہے، اعتقاد مضبوط رکھنا ہے، یقین کامل رکھنا ہے کہ جو میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا ہی ہوگا، انشاءاللہ ایسا مضبوط اعتقاد ہونا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے
دعائیں کریں. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ پاک، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما یا اللہ پاک. جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا یا اللہ پاک، خاک مدینہ کا صدقہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما. ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، نیک صالح رشتے عطا فرما. جو جادو، جنات، اثرات، آصف، سحر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک شریر جنات کے شر سے محفوظ فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر